آج ہم ایک ایسی دنیا کی سیر کریں گے جہاں نیکی کا ایک چھوٹا سا عمل بھی سب سے بڑی دولت ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے سادگی کی، مل بانٹ کر رہنے کی، اور اس خوبصورت خیال کی کہ کبھی کبھی جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہی بہت ہوتا ہے۔ یہ جو الفاظ ہے نا، ایک ہی کافی ہے میری پیاری، یہی تو اماں کی پوری دنیا کا مرکز ہے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے بھائی، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک پورا فلسفہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سادگی اور شکر گزاری میں کتنی بڑی طاقت چھپی ہے۔ تو چلیے کہانی کے مرکز میں چلتے ہیں، اور یہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے اماں سے، ایک ایسی نیک دل خاتون جن کا دل بھی بالکل ان کے چھوٹے سے باغیچے کی طرح بہت بڑا ہے، اور ان کے ساتھ ہے ان کی وفادار مرغی پوپی۔ بس یہی ان کی چھوٹی سی پرسکون دنیا ہے جہاں ہر صبح کا آغاز شکر سے ہوتا ہے۔ الما کی زندگی بہت سادہ ہے۔ وہ ایک سادہ سا شلوار قمیض پہنتی ہیں جو ان کی شخصیت کی طرح ہی ہے۔ سارا دن اپنے باغیچے میں کام کرتی ہیں، اپنی سبزیاں خود اگاتی ہیں اور اپنی مرغی پوپی کے ساتھ وقت گزارتی ہیں۔ سچ پوچھیں تو ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل سکون بڑی بڑی مہنگی چیزوں میں نہیں ملتا، بلکہ قدرت کے قریب رہنے اور جو ہے اس پر خوش رہنے میں ملتا ہے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب روزمرہ کا معمول اچانک ٹوٹ جائے؟ جب قدرت آپ کو ایک ایسا تحفہ دے جس کی آپ کو امید ہی نہ ہو، ایک ایسا تحفہ جو اماں کی اس پرسکون زندگی کو بدلنے والا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ دیکھیے، ہر صبح کا ایک معمول تھا۔ پوپی اماں کو ایک تازہ گرم انڈا دیتی تھیں، اور یہ صرف ناشتے کے لیے نہیں تھا، یہ ایک طرح سے روزانہ کی یاد دہانی تھی کہ زندگی کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ روز کا ایک چھوٹا سا معجزہ تھا جو اماں اور پوپی کے گہرے رشتے کو ظاہر کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن کچھ بالکل الگ ہوا۔ ایک انڈے کی جگہ 2 انڈے۔ اب یہ بظاہر تو ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن اس ایک اضافی انڈے نے اماں کی دنیا میں ہلچل مچا دی اور انہیں ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو اب سوال یہ تھا کہ اس دوسرے انڈے کا کیا کیا جائے؟ کیا اسے بھی اپنے لیے رکھ لیا جائے یا کسی اور کے ساتھ بانٹا جائے؟ یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے اصولوں اور ان کی شخصیت کا ایک بڑا امتحان تھا۔ اب جب گاؤں والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مشورے دینے شروع کر دیے۔ کہنے لگے، اماں دونوں انڈے بیچو، 10 مرغیاں اور لے آؤ، اپنا کاروبار شروع کرو۔ لیکن اماں کی سوچ، ان کا فلسفہ بالکل الگ تھا۔ انہوں نے چیزیں جمع کرنے کے بجائے بانٹنے کا راستہ چنا۔ تو یہاں ہمیں 2 مختلف سوچوں کا ٹکراؤ نظر آتا ہے، ایک طرف دنیا داری اور دولت، اور دوسری طرف سادگی اور سخاوت۔ تو اماں نے اپنا ایک اصول بنا لیا، روزانہ ایک انڈا اپنے کھانے کے لیے رکھتی اور دوسرا وہ خاموشی سے کسی ضرورت مند کو دے آتی، کبھی کسی غریب خاندان کو، کبھی بھوکے بچوں کو، یا کبھی بس چپکے سے کسی کی دہلیز پر رکھاتی۔ ان کی یہ نیکی بہت خاموش تھی، لیکن اس کا اثر بہت بڑا تھا، اور بدلے میں انہیں کچھ نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ان کی اصل خوشی تو دینے میں ہی تھی۔ لیکن اماں کو اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے روزانہ کے یہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام بہت جلد پورے گاؤں کی زندگی بچانے والے ہیں، کیونکہ جب مانسون کی بارشیں شروع ہوئیں تو سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ ہوا یہ کہ مانسون کی بارشیں اتنی زیادہ ہوئیں کہ ندی میں سیلاب آ گیا، سارے کھیت کھلیان پانی میں بہہ گئے، اور گاؤں کے بہت سے خاندان اچانک بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ مگر اماں اس مشکل کے لیے تیار تھیں۔ یاد ہے وہ دوسرا انڈا؟ وہ اسے صرف بانٹتی ہی نہیں تھیں، بلکہ کچھ انڈوں کو محفوظ بھی کر رہی تھیں۔ انہوں نے ان کا اچار بنا کر ایک ذخیرہ تیار کر لیا تھا جو اب پورے گاؤں کے کام آ سکتا تھا۔ ان کی چھوٹی سی سوچ اور سخاوت نے آج سب کے لیے ایک حفاظتی ڈھال کا کام کیا۔ اور تب جا کر گاؤں والوں کی آنکھیں کھلیں۔ انہیں سمجھ آیا کہ اماں جو کر رہی تھی اس میں کتنی گہری حکمت تھی۔ انہوں نے یہ جانا کہ اصل دولت چیزیں اکٹھی کرنے کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ انہوں نے سیکھا کہ سچی امیری پیسوں میں نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ اور محبت میں ہوتی ہے۔ اور اماں کے الفاظ میں ہی اس کہانی کا سارا نچوڑ چھپا ہے کہ اصل خوشی زیادہ سے زیادہ جمع کرنے میں نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اس سے محبت کریں، اور جب ضرورت پڑے تو اسے دوسروں کے ساتھ بانٹ لیں۔ تو پھر حقیقی خوشی ہے کیا؟
اس کہانی کے مطابق یہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا حوصلہ رکھیں۔ اور یہ ایک ایسی سچائی ہے جو آج کے دور میں شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو جب ہم اس کہانی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اس زیادہ کی دوڑ میں لگی دنیا میں ہمارے لیے واقعی کافی کیا ہے؟ ہم اپنے حصے کی خوشی یا نعمت دوسروں کے ساتھ کیسے بانٹ سکتے ہیں؟ اماں کی یہ سادہ سی کہانی ہمیں ایک بہت بڑی بات یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھی ہمارے چھوٹے سے چھوٹے کام بھی بہت بڑا فرق لا سکتے ہیں۔